تدریسی معاونات عزیز طلبہ، آج ہم جس تدریسی معاونت کا تذکرہ کریں گے وہ ہے سمعی معاونات کا استعمال یا سمعی معاونتیں۔ سمعی معاونتیں ظاہر ہے کہ ہم لوگ عزیز طلبہ بہت کچھ سنتے ہیں اور سننے کے تھرو سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہم اپنے تدریسی عمل کو بہتر اور مؤثر بنانے کے لیے سمعی معاونات کا استعمال کرتے ہیں۔ سمعی معاونات کی تعریف کیا ہو سکتی ہے؟ آسان زبان میں اسے کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ سمعی معاونات سے مراد وہ امدادیں یا معاونات ہیں جن کے ذریعے صرف سماعت کے بل پر تدریسی عمل جاری کیا جاتا ہے، یعنی جس میں صرف سننے کی حس کا سہارا لیا جاتا ہے، جس میں صرف کانوں کی طاقت آزمائی جاتی ہے کہ آپ سن کے کس حد تک کتنا سمجھ سکتے ہیں۔ سمعی معاونات کی تدریسی عمل میں مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک پرانی صورت تھی جو آج کم استعمال ہوتی ہے لیکن مختلف ممالک میں آج بھی اس کا استعمال ہے، اسے ہم کہتے ہیں گراموفون۔ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ بہت سے لوگوں نے اسے پہلے بھی دیکھا ہوگا۔ اسے ہم کلاسز میں استعمال کرتے رہے ہیں۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ اب پاکستان میں اس کا استعمال متروک ہو چکا ہے، اسے بطور سمعی ذریعہ استعمال نہیں کیا جاتا کیونکہ اس کے بعد اب ہمارے پاس کچھ جدید ذرائع آ چکی ہے۔ اگر ہم گراموفون کے علاوہ بات کریں تو اگلا ذریعہ سمعی ذریعہ ہے ٹیپ ریکارڈر کا۔ ٹیپ ریکارڈر کی ابتدائی صورت جو آپ دیکھیں تو یہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس میں ریل یا ٹیپ جو ہے وہ ڈائریکٹلی یوز ہوتا تھا، لیکن آج جدید صورت میں ٹیپ ریکارڈر میں ہم کیسٹس یوز کرتے ہیں، اندر ان کے بھی وہی ریل ہوتی ہے جو پہلے باہر استعمال کی جاتی تھی یا جس کو آپ آسانی سے دیکھ سکتے تھے۔ سمعی ذریعے کی تیسری صورت ہے عزیز طلبہ ریڈیو۔ آپ لوگ ظاہر ہے کہ سب اس سے واقف ہیں۔ بچپن میں جب ہم تھے تو ہم میچز سنا کرتے تھے اس پہ، آج آپ لوگ بھی اس سے بہت استفادہ کرتے ہیں۔ تفریح کے حوالے سے ہم اسے تدریس کے حوالے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ سمعی معاونتوں کی اہمیت کس کس حوالے سے ہے؟ اگر اس موضوع پر مختصراً بات کی جائے تو پہلی تو بات یہ ہے کہ عموماً کیونکہ ریڈیو پر تلفظ بہت اچھا ہوتا ہے ریڈیو ڈی جیز یا آر جیز کا، تو توقع یہ کی جاتی ہے کہ سمعی معاونات کے استعمال سے یا ٹیپ ریکارڈر کے یوز سے جو آپ کروائیں گے بچوں کو یوز، تو اس پہ تلفظ بالکل درست ہوگا، بہتر ہوگا، مؤثر ہوگا، مروج جو ہے سٹینڈرڈ جو تصور کیا جاتا ہے وہ ان میں استعمال کیا جائے گا۔ سو بچوں کا تلفظ بہتر کرنے کے لیے ان معاونات کا استعمال بہتر ہے، مفید ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے ادائیگی بہتر ہوتی ہے۔ ڈیلیور آپ کسی چیز کو کیسے کرتے ہیں؟ بچہ کوئی بھی جملہ پڑھنا سیکھ لیتا ہے تو اس کے بعد جہاں تلفظ کی بات آتی ہے وہیں ادائیگی کا مسئلہ ہوتا ہے کہ سم ٹائمز آپ بہت سے جملے پڑھ تو صحیح لیتے ہیں لیکن ادا ان کو صحیح نہیں کرتے، تو سمعی معاونتوں کے تھرو بہتر ادائیگی کا فن بچوں کو آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے معلومات کی جمع آوری۔ ظاہر ہے کہ کیسٹس کے اندر آپ چیزوں کو ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ اب آپ جب ریکارڈ کر لیتے ہیں تو پھر اسی معلومات کو آپ فراہم بھی اچھے انداز میں کر سکتے ہیں، فراہم بھی کر سکتے ہیں، معلومات کی فراہمی بھی اس سے آسانی سے ہو جاتی ہے۔ اور کیونکہ بچے سن رہے ہوتے ہیں، آدھی پکچر ان کے سامنے آتی ہے، نہیں وہ دیکھ نہیں سکتے، وہ سن رہے ہیں، لہٰذا ان میں ایک خاص طرح کی دلچسپی بھی پیدا ہوتی ہے کیونکہ سینس آف کریوسٹی ہوتی ہے، اور یہی سینس آف کریوسٹی انہیں ارتکاز کی طرف بھی راغب کرتی ہے۔ سمعی معاونتوں سے ارتکاز، کنسنٹریشن کی عادت پڑتی ہے، کیونکہ آپ دیکھ کے کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ واٹس ایور یو ہیو گاٹ ٹو لرن، یو ہیو ٹو لرن تھرو لسننگ، تو پھر آپ کانسنٹریٹ کرنا سیکھتے ہیں۔ اس کے باوجود، ان تمام تر فوائد کے باوجود کہا یہ جاتا ہے کہ سمعی معاونتوں کے کچھ مسائل یا ان کے کچھ ایشوز بھی ہیں۔ ہم ان ایشوز کا تذکرہ بھی مختصراً کیے لیتے ہیں تاکہ دیکھ سکیں کہ ان سے ہم لوگ چھٹکارا یا ان کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ جو سمعی معاونتوں کے استعمال میں کہا جاتا ہے وہ ہے عدم سرگرمی بچوں میں، یعنی بچے سم ٹائم سنتے سنتے بالکل انیکٹیو سے ہو جاتے ہیں، بالکل سرگرم نہیں رہتے ہیں، تو وہ پیسو سا بھی سم ٹائمز ہو جاتے ہیں بچے، سنتے سنتے بسا اوقات چھوٹے بچے تو سو بھی جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اساتذہ اور طلبہ کے درمیان رابطے کی کمی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ سن رہے ہیں تو استاد بھی سن رہے ہیں اور بچے بھی سن رہے ہیں، تو بچے کیا سوچ رہے ہیں وہ فیڈ بیک استاد تک نہیں پہنچ پاتی۔
اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ریڈیو کا فائدہ تو بہت ہو گیا، اسے تلفظ تو بہت بہتر کیا جا سکتا ہے، ادائیگی بہتر کی جا سکتی ہے، لیکن ریڈیو پروگرامز کے متعلق آپ کیا کریں کہ آپ کی کلاس کے مطابق وہ نہیں چلتا، اس پہ بہت سے غیر متعلقہ پروگرامز آ رہے ہوتے ہیں. سو وہ پرابلم آپ کے لیے ہوتی ہے کہ اگر آپ ریڈیو یوز کرنا چاہ رہے ہیں سمیع معاونت کے طور پہ، تو ایشو یہ آئے گا کہ ہو سکتا ہے اس وقت وہاں پر کوئی غیر متعلقہ پروگرام لگاؤ جس سے آپ کو کوئی فائدہ یا آپ کے بچوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر اگر بچوں کو آواز صحیح طور پہ سمجھ نہیں آ رہی تو پھر ان میں ابہام اور الجھاؤ کی کیفیت ہوگی. وہ سمجھنے پر کہ یہ کون بول رہا ہے یہ زیادہ زور دیں گے، اور کیا بولا جا رہا ہے اسے کم سنا جائے گا. ان مسائل کا ازالہ عزیز طلبہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ بہتر ہے کہ استاد قرت کے بعد سمیع معاونت کا استعمال کریں، یعنی پہلے خود پڑھے اور بعد میں سمیع معاونت کا یوز ہو. دوسری بات یہ کہ سمیع معاونت کا استعمال کرنے کے بعد پھر سے تبادلہ خیال کیا جائے تاکہ بچوں کی کنفیوژنز کو دور کیا جا سکے. اور تیسری بات یہ کہ بچوں کی ذہنی سطح کے مطابق اگر ہم سمیع معاونات کا استعمال کریں تو یقیناً تدریس زبان میں ان سے بہت سے فوائد لیے جا سکتے ہیں.